السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک اہم ٹاپک پر بات کریں گے، ایک ایسی ریئلٹی پر کہ جو کراس بارڈر جو فائرنگ ہوتی ہے اس میں ملیٹنٹس جو ہے ایک جانب تو سویلین کو ایز اے شیلڈ استعمال کرتے ہیں حملوں کے لیے، تو دوسرے جانب ان کو ٹارگٹ بھی کرتے ہیں۔ تو آج ہم اس پر بات کریں گے کہ ان سویلین کا جو جو سویلین پر جو اٹیکس ہوتے ہیں اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکے۔ آج جنوبی وزیرستان میں شدت پسندوں نے سویلینز کو ٹارگٹ کیا، تو اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے سینئر صحافی ہے، تجزیہ کار ہے عارف یوسف زئی صاحب۔ بہت شکریہ سر۔ بہت شکریہ سر، یہ ایک حساس ٹاپک ہے، ایک حساس بات ہے کہ مطلب ایک جانب جو ملیٹنٹس ہے، جو افغانستان سے ملیٹنٹ سرگرم ہے خیبر پختونخوا میں یا بلوچستان میں، تو یہ ملیٹنٹس کو ایز اے شیلڈ بھی استعمال کرتے ہیں، تو دوسرے جانب ان کو ٹارگٹ بھی کرتے ہیں جب ان کا دل چاہے، جو اس کا دل چاہے وہ کرتے ہیں ان کا۔ دیکھیں جی، جہاں تک یہ ملیٹنسی ہے اور کاؤنٹر ملیٹنسی اسٹریٹجی ہے، اس میں کچھ حقیقتوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک فل فلیج جنگ چل رہی ہے، نہ صرف بارڈر ایریاز کے اوپر جنگ چل رہی ہے بلکہ پورے پختونخوا میں یہ جنگ چل رہی ہے۔ اور اگر میں کہوں کہ اس جنگ کے مختلف شکلیں پوری پاکستان تک پھیلی ہوئی ہیں، بولان سے چترال تک، اور تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا۔ اب جب ملیٹنٹس اپنی کارروائیاں کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ان کا وہ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا نشانہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے، بالخصوص وہ جو سیکیورٹی پرسونل ہوتے ہیں ان کو نشانہ بناتے ہیں۔ بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو سویلین کیجویلٹیز ہوتی ہیں وہ ہو جاتی ہیں، اور یہی الزام آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی ریاست کے اوپر بھی لگتا ہے، پاکستانی ریاستی اداروں کے اوپر بھی لگتا ہے۔ جو آپ کو یاد ہوگا سہیل افریدی کا وہ سٹیٹمنٹ کہ یہ حکومت جب آپریشن کرتی ہے تو اس میں یہ اپنی ہی لوگ اس میں نشانہ بنتے ہیں، مارٹر کا نشانہ بنتے ہیں، ڈرون کا نشانہ بنتے ہیں، اور پھر اس کو وہ اس کی مذمت بھی کر رہے تھے۔ تو ایک ایسے ایریاز میں جب آپ آپریشن کرتے ہیں یا ملیٹنٹس کارروائیاں کرتے ہیں، ملیٹنٹس فائر کرتے ہیں، یا جس طرح سہیل افریدی نے کہا تھا کہ پاکستانی فوج کے حملوں میں سویلین لوگ اس کا نشانہ بن رہے ہیں، اور بڑے سخت الفاظ اس نے کہے تھے، تو اس میں ان چیزوں کے امکانات تو پیدا ہو جاتے ہیں کہ عام لوگ اس میں بسا اوقات نشانہ بن جاتے ہیں، اور اس کو ایک کولیٹرل ڈیمیج کا نام بھی دیا جاتا ہے، ایک ٹرمینالوجی ہے کولیٹرل ڈیمیج کا۔ حالانکہ سہیل افریدی نے وہ کولیٹرل ڈیمیج کی ایک ڈیفینیشن بھی کی تھی کہ کولیٹرل ڈیمیج وہ ہوگا جس میں پرسنٹیج 2 سے 3 بندے ہو گئے۔ یہاں تو ہمارے خاندان کے خاندان کولیٹرل ڈیمیج کے نام پر اڑا دی جاتے ہیں، مار دی جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جنگ ہے اور جنگ کی جو انٹینسٹی ہے، اس میں بسا اوقات اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں۔ مقامی آبادی بھی ہم دیکھتے ہیں، مقامی لوگ بھی کہتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم ملیٹنٹس کی جانب سے نشانہ بنے ہیں، اور کبھی یہی مقامی لوگ اٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم فوجی آپریشن میں جو ان کے گولے ہیں یا ان کے ڈرونز ہیں یا ان کے جیٹس کی بمباری ہے نشانہ بنے۔ اور آپ کو یاد ہوگا وزیرستان میں، یہاں پر مردان میں جو واقعہ ہوا تھا، مردان میں جو کاٹلنگ کا علاقہ ہے، جن پہاڑیوں کے اوپر کارروائی کی گئی تھی، تو پاکستان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہاں پر ملیٹنٹس آگے چھپے ہوئے تھے، ہم نے ان کو مارا ہے، نشانہ فلش آؤٹ کیا ہے۔ لیکن تمام لوگ وہاں پر مقامی آبادی کہہ رہے تھے کہ یہ بیچارے تو عام وہ جو بھیڑ بکریاں پالنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ تو وہ گجر لوگ تھے جو اپنے بھیڑ بکریاں، گائے بھینس لا کے یہاں پر وہ آباد تھے۔ تو آپ دیکھیں، جنگ ہوتی ہے، جنگ میں پھر اس کو کولیٹرل ڈیمیج دیں، جو بھی نام دیں، لیکن یہ ظاہری بات ہے کہ جو عوام جن ایریاز میں رہتے ہیں، لوگ جن ایریاز میں رہتے ہیں، اور جب وہاں پر آپریشن ہو یا ملیٹنٹس کے اسٹرائکس ہوں، اس میں بن جاتے ہیں کبھی کبھی، ظاہری بات ہے۔ اچھا سر، اس میں یہ بات ہے کہ ملیٹنٹس جب مقامی آبادی میں چھپ جاتے ہیں تو پھر اس سچویشن میں کیا کریں گے؟ مطلب اسی اس میں مقامی آبادی میں یہ پاکستان کی سیکیورٹی لا انفورسمنٹ کے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو مقامی لوگوں کی سہولت کاری حاصل ہوتی ہے۔ بالکل، تو سہولت آپ کیا کہتے ہیں، ان کو سہولت کاری
جب حاصل ہے تو ان میں چھپتے بھی ہیں, وہ ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں. یہ جتنے ملیٹنٹس ہیں یہ کسی دوسری دنیا سے نہیں آئے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ سمجھ کے پھر کوئی بندہ آگے بڑھے گا تو اس کے لیے آسان بھی ہوگا. جس ایریا میں ملیٹنٹس آپریٹ کر رہے ہیں یہ انہی علاقوں کے لوگ ہیں. جو ایریا ہے جہاں پر ملیٹنسی ہو رہی ہے انہی علاقوں کے لوگ ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں طالبان نے اپنی اسٹریٹجی اور میتھڈولوجی دونوں تبدیل کی ہیں. ایک وقت تھا کہ جب پاکستان کے اندر طالبان کی طرف سے بڑے پیمانے پر حملے ہوتے تھے, اور حملے وہ تاریخی حملے ہمیں یاد ہیں. پورے پاکستان میں پختونخوا پشاور میں بالخصوص ہمیں وہ حملے یاد ہیں. ہیوج انٹینسٹی کے دھماکے ہوتے تھے جس میں عام سویلین لوگ نشانہ بنتے تھے. اور پھر جب وہ کام شروع ہوا تو پھر اس میں پراکسیز آ گئی, اور بھی پراکسیز آ گئی دیگر ممالک کی بھی. تو ایک پورے لا اینڈ آرڈر کا ایک پورا جو سسٹم تھا وہ بگاڑ دیا گیا. تو ایک تو وہ انٹینسیفائڈ قسم کے حملے تھے. اب جب یہ ملیٹنٹس نے ایک اپنی اسٹریٹجی یہ تبدیل کی ہے کہ وہ اب کوشش کرتے ہیں کہ وہ صرف لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو نشانہ بنائے, وردی کے لوگوں کو نشانہ بنائے. اس میں پولیس بھی ہے, سی ٹی ٹی بھی, آپ کی فوج بھی ہے, تو ان کو نشانہ بناتے ہیں. دوسرا انہوں نے جو جب یہ 4 سال پہلے جب یہ طالبان دوبارہ آ کے پختونخوا کے مختلف اضلاع میں منظم ہو رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ طالبان نے اپنی ایک اور میتھڈولوجی چینج کی. پہلے ہم دیکھتے تھے کہ مختلف علاقوں میں مختلف علاقوں کے طالبان ہوتے تھے. جیسے آپ خیبر کی مثال لے لیں تو خیبر میں وزیرستان کی بھی طالبان ہوتے تھے, آپ دوسرے علاقے اس طرح. اب جب طالبان یہ 2004-5 سال پہلے سے جب طالبان دوبارہ ری گروپنگ انہوں نے شروع کی, اپنے پرانے علاقوں میں آ کے اپنا ہولڈ بحال کرنا شروع کیا, تو اس دفعہ طالبان ان علاقوں میں جن علاقوں میں وہ اپنا ریٹ اسٹیبلش کر رہے تھے, اپنا اثر دکھا رہے تھے, ان کی تشکیلات مقامی لوگوں پر بیس تھی. لائک خیبر میں جب پہلی تشکیل ہو رہی تھی, مجھے آج بھی یاد ہے 5 سال پہلے جب ان کی پہلی تشکیل خیبر ضلع خیبر کی طرف ہو رہی تھی تو 25 لوگوں کی یا 24 لوگوں کی تشکیل تھی جو جب خیبر پہنچی, اور طارق افریدی کی قیادت میں ملیٹنٹ ان کی قیادت میں تھا, اور جب وہ پہنچے تو وہ 3-3 4-4 کی ٹولیوں میں تقسیم ہو گئی, گشت کا آغاز ہو گیا. تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ باجوڑ میں ہو, ممن میں ہو, دیگر علاقوں میں ہو, جہاں طالبان مقامی آبادی کی لوگ ہوتے ہیں, اور پھر آپ بسا اوقات دیکھتے ہیں کہ آپ کے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے آ جاتا ہے کہ ہم نے فلاں جگہ پر آپریشن کیا, وہاں پر ہم نے ملیٹنٹس مارے اور جنازہ مقامی لوگوں نے پڑھایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ملیٹنٹس ہیں یہ پیورلی انہی علاقوں سے ان کا تعلق ہے, جس علاقے میں وہ آپریٹ کر رہے ہیں انہی علاقوں سے ملیٹنٹس کا تعلق ہے. اچھا بالکل سر, آپ نے کہا کہ طالبان نے ابھی اپنی اسٹریٹجی اور میتھڈولوجی بدل دی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ طالبان اسلام کے نام پر ان سے فائدہ اٹھوا رہے ہیں شدت پسندی میں راغب کرنے کے لیے جو پاکستان؟ دیکھیں پاکستان میں جو ملیٹنسی ہے اور عسکریت پسندی ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر آ کے کوئی ایسی بات کر دیں کہ جیسے ہم لوگوں نے پہلی دفعہ کوئی چیز دیکھی ہے. ہم گزشتہ بطور صحافی ہم اس کو کور کر رہے ہیں گزشتہ تقریباً اب تو ہو گئے ہیں کہ جب پاکستان میں آپ فرسٹ ایور جب میں پہلے نہیں جا رہا, ماضی میں نہیں جا رہا, میں جدید جو ملیٹنسی کا آغاز ہوتا ہے 2002-3 سے, تو اس کا مطلب کہ ہم اس وقت 23-24 سال ہو گئے پاکستان میں ملیٹنسی کو. تو ملیٹنسی کی متعدد وجوہات ہیں, اس کو آپ قطعی طور پر کسی ایک وجہ سے نہیں جوڑ سکتے. اس بنیادی طور پر ملیٹنٹس کیا بات کرتے ہیں, وہ جو بات بنیادی طور پر کرتے ہیں ایک تو وہ اسلامی نفاذ کرتے ہیں کہ اسلام کا نفاذ ہو, پھر ایک مکالمہ ہوتا ہے کہ کون سا اسلام, حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ اسلام ہے, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے پیغمبر ہے, ایک ہی اسلام ہے, تو کوئی دوسرا اسلام نہیں ہے. لیکن روشن خیال لوگ کہ ہاں اس پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں, بھائی یہ کون سا ریڈیکلائز اسلام کہ سافٹ اسلام. دیر از نو ریڈیکلائز اسلام, دیر از نو سافٹ اسلام, دیر از اونلی ون اسلام جو اللہ تعالیٰ نے ودیت کیا ہے اپنے نبی کے ذریعے ہم مسلمانوں تک پہنچایا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ان کا پھر ان کی آپ ملیٹنٹس کی جو ایک لیئر وہ ایک بات کرتے ہیں, دین کی بات کرتے ہیں, ساتھ ہی ملیٹنٹ بھرپور طریقے سے نیشنلسٹک اپروچ بھی رکھتے ہیں. اچھا. اور یہ بہت کم لوگ اس بارے میں جانتے ہیں یا اس بارے میں توجہ دیتے ہیں, بلکہ ان کا زیادہ فوکس اب کچھ عرصے سے جب ہم دیکھ رہے ہیں
تو وہ ایک نیشنلسٹک اپروچ بھی رکھتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں ہمارے پہاڑوں کے اوپر قبضے ہیں, ہمارے دریاؤں کے اوپر قبضے ہیں, ہمارے وسائل کے اوپر قبضے ہیں ریاست پاکستان کے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اب آپ وزیرستان میں کاپر مائننگ ہو رہی ہے تو 10 بار انہوں نے کاپر مائننگ کے سائٹ کی بجلی کاٹ دی, ان کو واٹر سپلائی ڈسکنیکٹ کر دیا. آپ کے جو لکی مروت سے پرلے سائٹ میاوالی سائٹ پہ اگر آپ یہ موٹر وے جو ہے جو ڈی خان اور حقلہ موٹر وے, اس پہ آپ جائیں تو ایک بہت بڑا ایک اور پروجیکٹ چل رہا ہے, ایک حساس پروجیکٹ چل رہا ہے. وہاں پر ملیٹنٹس اس کو بار بار نشانہ بناتے ہیں. تو ملیٹنٹس ایک طرف اگر وہ اسلام کی بات کر رہے ہیں تو دوسری طرف وہ پختون بیلٹ کے وسائل کی بھی بات کر رہے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام وسائل قبضے میں ہیں اور ہماری لڑائی اس قبضے کو چھڑانے کی ہے. تو ایٹ دا سیم ٹائم وہ اسلام کا بھی نام لیتے ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ جو پختونخوا کے حقوق ہیں یا پختونخوا کے جو وسائل ہیں اور ان کے انٹرپریٹیشن کے مطابق جو ان کے اوپر قبضے ہیں, تو وہ دونوں ایریاز کو کیٹر کرتے ہیں. دیکھیں پاکستان کی کاؤنٹر ملیٹنسی اسٹریٹجی یہ اس میں تبدیلی آتی ہے. اس لائک اے ڈرفٹنگ سیٹلائٹ, کبھی یہ اوپر جاتی ہے, کبھی نیچے آتی ہے, کبھی ایک رخ کبھی دوسرا رخ. پاکستان میں جب سے یہ ملیٹنسی کا افریت سامنے آیا ہے, سو وی ہیونٹ بین ان دا پوزیشن ٹو سے کہ پاکستان ایک کانسٹنٹ پالیسی کے اوپر مسلسل چلا ہے. نہیں, پاکستان کی پالیسی میں تغیرات آئے ہیں, وقت کے ساتھ تغیر آیا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ آغاز ہوا تھا بھرپور آپریشنز کے ذریعے, اور پھر ہم نے دیکھا کہ ان آپریشنز کے فوراً بعد مذاکرات کیے گئے. ان وقتوں کے جو ٹاپ ملیٹنٹس ہوا کرتے تھے, پھر ان کے ساتھ مذاکرات بھی ہوئے, ان کے خلاف آپریشنز بھی ہوئے, اور آپریشن اور مذاکرات کے اس مکس نے تھوڑا سا سب کو کنفیوز کیا. بطور صحافی ہمیں بھی کنفیوز کیا کہ کبھی آپ لوگ آپریشن کرتے ہیں اور آپریشن جو بھی آپریشن ہوا, دعویٰ یہ ہوا کہ ملیٹنٹ کو فلش آؤٹ کیا گیا اور ملیٹنٹس کی کمر توڑ دی گئی ہے, دہشت گردوں کی کمر توڑ دی گئی ہے. یہ بڑے بڑے دعوے ریاست پاکستان کی جانب سے. لیکن جب آپریشن ہوا تو ہم نے دیکھا کہ آپریشن کے بعد طالبان مزید زیادہ قوت کے ساتھ, یا ملیٹنٹس دیگر طالبان سے ہٹ کے دیگر ملیٹنٹس مزید زیادہ قوت کے ساتھ آئے, اٹھے, انہوں نے رسپونڈ کیا, للکارا. تو ہمارا تو سوال ہوتا تھا کہ یہ کیسے کمر آپ لوگوں نے توڑے ہوئے تھے کہ وہ ٹوٹی ہوئی کمر کے ساتھ دوبارہ اٹھ کے وہ تیار بھی ہو گئے اور وہ دوبارہ حملہ آور ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی کوئی کانسٹنٹ پالیسی کاؤنٹر ملیٹنسی کی ہے ہی نہیں. اگر اور دوسرا کچھ حوالوں سے کہا جاتا ہے کہ ہمارے اوپر دباؤ بھی ہوتا ہے, فشار کی پالیسی ہوتی ہے, کہیں باہر سے بھی پاکستان کے اوپر دباؤ ہوتا ہے پالیسیز تبدیل کرنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان سے عسکریت پسندی کا خاتمہ کرنا ہے اور ملیٹنسی کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے بڑے تدبر کے ساتھ آپ نے ایک ایسی پالیسی اپنانی ہے جو ایک تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ وہ آزاد ہو, وہ پالیسی بالکل انڈیپینڈنٹ پالیسی ہو, وہ کسی کے دباؤ میں نہ ہو, کسی کو یہ تاثر تک نہ جائے کہ پاکستان اپنی جو کارروائی کر رہا ہے یا جو پالیسی آگے لے کے جا رہا ہے یہ کسی کے دباؤ میں ہے. دا مومنٹ یہ بات آ جائے کہ پاکستان دباؤ کی پالیسی میں ہے تو آپ کا پورا جو آپ جس پالیسی کو لے کے چل رہے ہوتے وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے, وہ نیچے چلی جاتی ہے. تو ایک تو اس تاثر کو برش سائڈ کرنا پڑے گا, ختم کرنا پڑے گا کہ مذاکرات کی پالیسی ہے یا جنگی پالیسی ہے, جو بھی چل رہا ہے یہ کسی کے دباؤ میں نہیں ہے, یہ پاکستان کے مفاد میں ہے. یہ باور کرانا پڑے گا جو پاکستان کے اعلیٰ سیکیورٹی اور جو پاکستان کی حکومتیں ہیں ان کو عوام کو باور کرانا پڑے گا. ہم صحافیوں کے وہ تحفظات دور کرنے پڑیں گے, بیکاز وی نو فرام دا ان سائڈ. ہمیں کوئی نہ بھی بتائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ آپ پہلے ایک اعتماد بحال کریں, اپنے اوپر بھی اعتماد کریں پہلے, پھر عوامی اعتماد بحال کریں. پھر آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ جرگہ کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالتے اور اس کو ختم کرتے ہیں, یا آپ طاقت کا استعمال کر کے, اس لیے کہ پاکستان نے طاقت کو بھی آزما لیا, جرگوں کو بھی آزما لیا. اب لوگ کہتے ہیں کہ یار پاکستان میں تو کوئی اسٹریٹجی کام نہیں کر رہی. ہمیں بھی لوگ پوچھتے ہیں, باہر کی میڈیا کے لوگ صحافی ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ بڑے سارے لوگ تو پاکستان, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, بڑے سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں, یہ فوج اور ملیٹنٹس ملے ہوئے ہیں, یہاں تک یہ بات ہوتی ہے. لیکن اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ملے ہوئے ہیں,
ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, اب سے نہیں مار رہے, گزشتہ 20 سال سے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. دیر از نو اسپیئرنگ مومنٹس فار دا طالبان. جو آپ کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی کتاب میں نو اسپیئرنگ مومنٹس ہے, بھرپور آپریشنز ہوتے ہیں, آئی بی اوز ہو رہی ہیں, دن رات ہو رہی ہیں, اور وہاں سے طالبان کے پاس بھی آپ کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو نشانہ بنانے کے لیے کوئی اسپیئرنگ مومنٹس نہیں ہے, وہ بھی مکمل طور پر نشانہ. تو مطلب جو یہ بات کر رہے ہیں کہ آپس میں ملے ہوئے, یہ تو مکمل طور پر غلط بات ہے کہ آپس میں ملے ہوئے ہیں, یہ 100% غلط بات ہے. اس لیے کہ جنگ ہو رہی ہے, اور جنگ ہماری نظروں کے سامنے گزشتہ 20 سال سے ہو رہی ہے. اس جنگ کو ہم لوگ دیکھ بھی رہے ہیں, رپورٹ بھی کر رہے ہیں, اس کی رپورٹنگ بھی کرتے ہیں, مانیٹر بھی کرتے ہیں. تو کم سے کم یہ کہنا کہ یہ ملے ہوئے, یہ تو غلط ہے. اب جنگ کا خاتمہ بذریعہ مذاکرات ہو یا بذریعہ جنگ ہو, اس آپریشن کے ذریعے ہو, تو اس پہ اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ پاکستان میں تو دونوں نسخے کرامت ثابت نہیں ہو رہے. تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے نسخے کرامت ثابت ہو جائیں گے, لیکن اگر یہ اعتماد بھی بحال ہو جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ جنگوں میں کودنے سے پہلے اگر آپ کے پاس بات چیت کے دروازے کھلے ہیں تو ضرور ان دروازوں کو کھٹکھٹائیں, ضرور ان دروازوں پہ جائیں جو بات چیت کے لیے کھلے ہیں. جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں بچتا, تو وہ کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد. تو جب آپ کے پاس راہ نہیں بچتی, اگر آپ کے پاس آخری لمحے تک 1 انچ سوراخ بھی موجود ہے جس پہ آپ ریلائی کر سکتے ہیں کہ اس پہ دستک دے کے میں بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کر سکتا ہوں, تو ٹرائی دیٹ فرسٹ, اس کو پہلے آپ لوگ بروئے کار لے آئیں, اس کے اوپر عمل کریں. اگر آپ کا کام بات چیت سے مذاکرات سے نہیں بنتا, آپ نے سارے اتمام حجت کر لیے, پھر آپ آپریشن کریں, فلش آؤٹ کریں, ماریں, ان کی بربادی پھیریں, جیٹ سے بمباری کریں, جو بھی. لیکن میں پھر کہوں گا کہ اگر امریکہ نے افغانستان میں 20 سال تک وحشت اور دہشت کا بھرپور مظاہرہ کیا, بے تحاشا لاکھوں لوگوں کو مارا نیٹو کی پوری قوت کے ساتھ, تو 20 سال بعد بھی امریکہ نے آ کے دوحہ میں مذاکرات کی بیٹھ پر بیٹھ کر 14 مہینے تک افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کے, اور پھر مذاکرات اور اس جرگی کی شکل میں وہ وار وائنڈ اپ ہوا. ایران میں امریکہ نے حملہ کیا, 45 دن تک امریکہ اور اسرائیل نے ایران کی ایسی کی تیسی پھیر دی, بربادی کر دی, عام لوگوں کو شہید کیا, انفراسٹرکچر کو برباد کیا, اور امریکہ نے آ کے یہاں پر پہل کی. اور پھر آپ لوگوں نے دیکھا کہ آج پاکستان لگا ہوا ہے امریکہ اور ایران کے ذریعے مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کر رہا ہے, ٹیبل کے اوپر یہ مسئلہ حل کر رہا ہے. مطلب ٹرمپ بھی سمجھ گیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ نے یہ فیصلہ کیا, کسی نے بتا دیا ہے, بڑا اچھا فیصلہ ہے کہ وہ اس جنگ کو اگر نپٹا رہے ہیں, وائنڈ اپ کر رہے ہیں, تو میرے خیال سے یہ دانشمندی ہے. تو اگر پوری دنیا کا جو ورلڈ وار ٹریگر ہو رہا تھا ایران کے محاذ سے, اگر امریکہ آ کے ٹیبل کے اوپر وہ اپنا مسئلہ حل کروا رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی یہی پیٹرن اپنانے ہوں گے. اور پاکستان کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں, ایسے کردار موجود ہیں جو افغانستان کے اوپر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں, جو طالبان سے, تحریک طالبان پاکستان سے بھی بات چیت کر سکتے ہیں, جو حافظ گل بہادر سے بھی بات کر سکتے ہیں, اور جو دیگر علاقوں میں چھوٹے چھوٹے ملیٹنٹ ونگز اور تنظیمیں موجود ہیں ان سے بھی بات کی جا سکتی ہے. سو دا آپشن پاکستان کے وہ مذاکرات کے آپشن پہ جاتا ہے. مذاکرات ہو تو بھی کنکریٹ ہو. اگر پاکستان نے آپریشن سے فلش آؤٹ کرنا ہے تو اس میں کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو, اور جو بھی پاکستان پالیسی آگے لے کے جاتا ہے, طاقت کی پالیسی, وہ پاکستان کا اپنا اختیار ہے, اس کے پاس قوت بھی ہے, تو وہ پھر آپشن ان کا ہے. لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ جب آپ کے پاس مذاکرات کا دروازہ کھلا ہو, آپ کبھی بھی اس کو بند نہ کریں. بہت شکریہ انالیسس دینے کے لیے. ناظرین, اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیں. آج کے لیے ہمیں دے اجازت. اللہ حافظ.